نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ صدق اللہ العظیم۔ وَمِن رَحْمَتِهِ اور اس نے اپنی رحمت سے جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ بنایا تمہارے لیے رات اور دن کو، لِتَسْكُنُوا فِيهِ تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اور دن میں اس کے فضل کو تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو، وَيَوْمَ اور اس دن يُنَادِيهِمْ وہ ان کو ندا کر کے، فَيَقُولُ فرمائے گا، أَيْنَ کہاں ہیں شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ جن کو تم اپنے گمان میں میرا شریک قرار دیتے تھے، وَنَزَعْنَا اور ہم الگ کر لیں گے، مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ ہر ایک امت سے، شہیداً ایک گواہ، فَقُلْنَا پھر وہ اللہ فرمائے گا، فَقُلْنَا یا ہم فرمائیں گے، ہاتوا برہانکم لاؤ دلیل، فَعَلِمُوا پس وہ جان لیں گے، أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ حق صرف اللہ کے لیے ہے، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور جو کچھ وہ بہتان یا افترا باندھتے تھے یا لگاتے تھے وہ سب بھول جائیں گے۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالی سب سے پہلے اپنی خاص نعمت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس نے اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی سے، کوئی تم مستحق نہیں ہو کہ جو کہا جائے کہ تم مستحق تھے اس لیے اس نے یہ سارا کچھ کیا، کہا نہیں، اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے دن اور رات دونوں بنائے۔ پیچھے کہا گیا تھا اگر وہ قیامت تک دن ہی بنا لیتا تو اس کے سوا کون تھا جو تمہارے پاس اندھیرے کو لاتا، اور اگر وہ قیامت تک رات ہی بنا لیتا تو اس کے سوا کون تھا جو تمہارے پاس اجالا لاتا۔ اب کہا جا رہا ہے اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے دن اور رات کو بنایا۔ رات کس لیے بنائی؟ تاکہ تم تھکے ماندے جسم کو راحت پہنچا سکو، سکون دے سکو اپنے جسم کو، مشین کی طرح 24 گھنٹے لگے نہ رہو۔ رات اس لیے بنائی ہے سکون کرو۔ اور دن بنایا تاکہ تم اس میں اپنی روزی تلاش کرو، اپنا کسب کرو، اپنی معاش کو ڈھونڈو۔ اور کسب اور معاش اور روزی تلاش کرنا، کہا یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ نہیں سمجھ آتی نا تو ان کو پوچھو نا جو نہیں یہ کام کر سکتے کہ کتنی بے بسی ہوتی ہے، کتنی مجبوری ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک درویش تھا تو اس نے کہا اللہ جل سبحانہ و تعالی رازق ہے تو پھر مجھے رزق ڈھونڈنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو وہ توکل لے کر چل پڑا اور یہ کہنے لگا کہ اب میں صرف اسی وقت کھاؤں گا
جب اللہ کھلائے گا. آسمان سے لقمے گریں میں کھاؤں گا؟ اچھا، اب یہ نظریہ لے کر جا رہا تھا تو جنگل میں پہنچا تو دیکھا کہ درخت کے اوپر ایک معذور لومڑی پڑی ہے. اب اس کا توکل اور ہو گیا، کہنے لگا جو اس کو رزق دے رہا وہ مجھے کیوں نہیں دے گا؟ میں تو اس کے اشرف المخلوقات میں سے ہوں، اور یہ معذور لومڑی کو درخت کے اوپر اگر رزق دے رہا ہے تو مجھے کیوں نہیں دے گا؟ اب دیکھتا ہے، وہاں بیٹھ گیا اور کہنے لگا یہاں تو ضرور ملے گا نا. اب تھوڑی دیر کے بعد ایک شیر شکار کو مار کر منہ میں ڈالا ہوا ہے لایا اور اس درخت کے نیچے آ کر اس شکار کو رکھ دیا. اب وہ معذور لومڑی نیچے اتری، اس نے اس شکار سے کھایا حسب ضرورت اور پھر اس درخت پر چڑھ کر بیٹھ گئی. اب اسے یقین ہو گیا کہ جو رازق اتنا اہتمام کر رہا ہے، شیر کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ اس کا روزی یہاں پہنچا رہا ہے، وہ مجھے کیوں نہیں دے گا؟ لیکن عاطف سے آواز آئی، میرے بندے یہ بات کوئی نہیں، تجھے ایک کو پالنا کون سا مشکل ہے؟ تو نے توکل کیا، تیرے توکل کے مطابق ہم یہاں تجھے دے سکتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تم لومڑی نہ بن، شیر بن، خود بھی کھا اوروں کو بھی کھلا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ لومڑی نہ بن، شیر بن، خود بھی کھا اوروں کو بھی کھلا. بیوی بچوں کو پال، اپنے اعزاء اقارب کی مدد کر. بہترین رزق وہ ہے جو انسان اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے. اسلام کہتا ہے تمہاری روزی کے سب سے پہلے حقدار کون ہیں؟ تمہارے ماں باپ، اس کے بعد تمہارے بیوی بچے، اس کے بعد تمہارے بہن بھائی، اس کے بعد ہمسائے، اس کے بعد محلے والے، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا باہر نکل سکتے ہو. لیکن جتنی دیر تک ان سب کا خیال نہیں رکھتے باہر نہیں نکل سکتے. سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو، پھر اپنے بیوی بچوں کو دیکھو، پھر اپنے بہن بھائیوں اعزاء اقارب میں دیکھو کہ کوئی مستحق تو نہیں، اس کے بعد اپنے آس پاس میں دیکھو، اور پھر اس کے بعد باہر نکلو. یہ اسلام نے ترتیب دی ہے رزق. تو رزق کا تلاش کرنا یہ اللہ کا فضل ہے، کسب کرنا یہ اللہ کا فضل ہے، بشرطے کہ آپ اس کو حرام ذرائع میں نہ استعمال کریں یا حرام ذرائع کے ذریعے روزی نہ کمائیں. کیونکہ جو روزی ہے وہ حلال کو کہا جاتا ہے، جو حرام ہے اسے سرے سے روزی نہیں کہا جاتا. حلال کو روزی کہا گیا ہے. تو کہا دن بنایا تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور وہ فضل کیا ہے؟ روزی تلاش کرو، کسب کرو، اپنی معاش کے لیے کام کاج کرو، تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے نہ پھر، تمہاری عزت نفس مجروح نہ ہو، تم محتاج نہ بن جاؤ، کام کاج کرو. اور ان ساری باتوں کا مقصد کیا ہے؟ کہ ان باتوں کا مقصد یہ ہے کہ تم اس اللہ کا حق مانو جو تمہارے اوپر ہے، اس اللہ کا حق مانو. اور اس کا حق کیا ہے؟ کہ تم اس کی وحدانیت کا اقرار کر کے اس کی عبادت کرو اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو. یہ سارا کچھ اس لیے کیا تاکہ تم شکر ادا کرو. شکر تمہارے اندر کئی خوبیاں پیدا کرتا ہے. سب سے پہلی خوبی کیا ہے؟ تمہارا اللہ کی ذات پر یقین کامل بنتا ہے. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ وہ تمہیں تھوڑی روزی پر بھی قانع بنا دیتا ہے، قناعت کرنے والا، تھوڑی روزی پر بھی شکر ادا کرنے والا بنا دیتا ہے. اور تیسرا فائدہ کیا ہے؟ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ جو تمہیں نعمت عطا فرماتا ہے تم شکر ادا کرو تو پھر وہ تم سے چھینے گا نہیں. اور چوتھا فائدہ کیا؟ نعمت دے گا بھی اور نعمت سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق بھی دے گا. اب بے شمار بندے جن کے پاس کروڑوں روپیہ ہے، کروڑوں روپیہ، لیکن حالت کیا ہے؟
چینی نہیں استعمال کر سکتے، کیوں جی شوگر ہے۔ میٹھا نہیں کھا سکتے، کیوں جی شوگر ہے۔ مٹن نہیں کھا سکتے، کیوں جی ہارٹ کی پرابلم ہے۔ بیف نہیں کھا سکتے، ہارٹ کی پرابلم ہے۔ بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، فلاں بیماری ہے، فلاں بیماری ہے۔ اب کروڑوں روپیہ ہے لیکن اللہ نے پیسہ دے کر نعمتوں کے استفادے سے محروم کر دیا۔ نعمتوں سے مستفید نہیں ہو رہا۔ ہم اپنے بچے کو کتنا صاف ستھرا رکھتے ہیں، ہر وقت اسے نلہا دلا کر، پیمپر لگا کر، لباس بدل کر، خوشبوئیں لگا کر، شیمپو لگا کر، پاؤڈر لگا کر، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ کھانا بدوش ہیں، جن کو ہم ٹپری باز کہتے ہیں، ان کے بچے سارا دن گندگی میں کھیلتے ہیں، انہیں تو کوئی بیماری نہیں لگتی۔ خالق جانتا ہے نا کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، اس لیے خالق انہیں بیماریاں ہی نہیں لگاتا۔ اور جن کے پاس دولت کے انبار ہوتے ہیں اور پھر وہ شکر نہیں ادا کرتے، اللہ پھر نیچے سے لے کر اوپر تک بیماریوں میں مبتلا کر کے آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے۔ شکر کرو گے تو اللہ نعمت کے استفادہ بھی دے گا۔ نعمت حاصل دی ہے تو پھر اس نعمت کے فائدے بھی تمہیں دے گا۔ یہ شکر کے فائدے ہیں سارے۔ تو کہا یہ دن رات تمہارے لیے اس لیے بنائے، رات کو جب تمہارا تھکا ہوا جسم بستر پر آئے تو اس کا شکر ادا کرو کہ اگر تو رات نہ بناتا تو میں یہ تھکن کیسے دور کرتا، میں اپنے جسم کو راحت و آرام کیسے پہنچاتا۔ اور جب صبح کا اجالا ہو، تمہاری آنکھ کھلے تو بستر پر اٹھتے ہی سب سے پہلے اس کا شکر ادا کرو۔ اسی لیے تو میرے آقا جب چشمان نبوت کھلتی تھی تو سب سے پہلے دعا کیا فرماتے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد موتنا۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مجازی موت سے دوبارہ زندگی میں داخل کر دیا۔ یہ دعا فرماتی، یہ شکر کے فائدے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، یہ آیا بالکل ایسی ہی آیا اسی صورت میں 62 نمبر پر بھی گزر چکے، اب یہاں دوبارہ ذکر کیا جا رہا ہے، بالکل یہی آیا دوبارہ لائی جا رہی ہے۔ 62 نمبر بھی سورہ قصص کی یہی آیا ہے اور 75 نمبر بھی یہی آیا ہے۔ کیا؟ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور اس دن ندا فرمائے گا اللہ، لیکن یہ ندا اللہ نہیں فرمائے گا، یہ یاد رکھنا۔ اللہ کسی فرشتے کو حکم دے گا وہ یہ ندا کرے، کیوں کہ یہ ندا ہے کافروں کے متعلق، اور اللہ کا فیصلہ ہے اللہ میدان معاشر میں کافروں سے کلام نہیں کرے گا، صرف ایمان والوں سے اللہ کلام کرے گا، کافروں سے کلام نہیں ہوگی۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ، اللہ فرماتا ہے نہ قیامت کے دن اللہ کافروں سے کلام کرے گا، نہ ان کی جانب نظر رحمت سے دیکھے گا، سوائے غضب کے ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اور ایمان والوں کے سے اللہ کلام بھی کرے گا اور نظر رحمت سے بھی دیکھے گا۔ تو فرمایا اس دن انہیں ندا کی جائے گی، فَيَقُولُ، پس فرمائے گا أَيْنَ شُرَكَائِيَ، کہاں ہیں وہ جن کو تم اپنے گمان میں میرا شریک قرار دیتے تھے، لاؤ نا، اب کہاں ہیں وہ؟ تو پیچھے کیا کہا گیا تھا کہ وہ اپنے جھوٹے معبودوں کو آواز دیں گے لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے سکیں گے، وہ کوئی جواب نہیں دے۔ اب یہ دوبارہ زجر اور توبیخ کے لیے، ڈانٹ کے لیے دوبارہ ذکر کیا گیا، ان کی حسرت کو بڑھانے کے لیے کہا جائے گا لاؤ نا، جن کو شریک ٹھہراتے تھے لاؤ، اب کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، کہاں ہیں؟ بلاؤ انہیں، وہ تمہاری مدد کریں۔ اب یہ ان کی حسرت بڑھے گی، انہیں زجر کیا جا رہا ہے، ان کو ڈانٹا جا رہا ہے۔ پھر اللہ فرماتے نزعنا من کل امت شہیدا، ہم ہر ایک امت سے ایک گواہ نکال لیں گے، ہر امت سے ایک گواہ کو باہر نکالیے، اور وہ کون ہوگا گواہ؟ اس امت کا رسول۔ ہر امت کا رسول قیامت کے دن اپنی امت پر گواہی دے گا، اور گواہی کس چیز کی دے گا؟ اللہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچایا تھا،
میں نے ان کو حق بتایا تھا، جو کچھ تو نے مجھے حکم دیا وہ ساری تبلیغ میں نے ان کو کی تھی۔ اب اللہ فرماتے ہیں اللہ ہر امت کا رسول حاضر کرے گا اس امت کے سامنے، پھر وہ رسول گواہی دے گا کیا میں نے حق پہنچایا۔ اب پھر اس امت سے کیا کہا جائے گا؟ رسولوں کا مسلسل انکار کیا، میرے پیغام کو نہیں مانا، ایمان نہیں لائے، میرے رسول کی تکذیب کی، میری آیات کی تکذیب کی، فَقُلْ ہَاتُوا بُرْہَانَکُمْ، یہ جو کام کیے اس پر دلیل دو کہ یہ کیوں کیا، اس کا سبب بتاؤ کہ یہ جو تم جھٹلا رہے تھے، جو تکذیب کر رہے تھے، جو ہماری آیتوں کا انکار کر رہے تھے، رسولوں کو اذیتیں دے رہے تھے، پیغام حق کو سننے کے باوجود قبول نہیں کر رہے تھے، اس پر دلیل لاؤ۔ اب دلیل کوئی نہیں ہوگی، حق کے مقابلے میں دلیل ہوتی کوئی نہیں ہے، حق کے مقابلے میں تو باطل ہوتا ہے، اور باطل دلیل نہیں ہوتی ہے۔ باطل پانی کا بلبلا ہوتا ہے کہ جب انسان اس کے قریب جاتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے، تو باطل تو یہ ہوتا ہے۔ باطل کو سراب کہتے ہیں، سراب سمجھتے ہو نا کس کو کہتے ہیں؟ کہ جب آپ دور سے ریت کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے پانی ہے، لیکن جب انسان قریب پہنچتا وہاں پانی نہیں ہوتا، ریت چمک رہی ہوتی، اس کو سراب کہتے ہیں۔ باطل سراب ہے۔ اب کہا جائے گا لاؤ دلیل، فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، اب جان جائیں گے کہ حق صرف اللہ کے لیے، کہ جو رسول پیغام لائے تھے وہ حق تھا، جو رسول تھا وہ حق تھا، رسول کے فرمودات حق تھے۔ اب پتہ چلے گا کہ حق اللہ کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا ہوگا؟ جو افطرا باندھتے تھے، جو یہ کہتے تھے شریک ہیں، یہ اس کے ساتھ کے معبود ہیں، جو افطرا اللہ پر باندھتے تھے۔ کوئی کہتا تھا ہم اولاد انبیاء ہیں، ہمیں کیا ہوگا، ہمیں تو اللہ نے جہنم میں نہیں بھیجنا کیونکہ ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، جیسے یہودی کہتے تھے، ٹھیک ہے، عیسائی کہتے تھے ہمیں کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ہم اولاد عیسیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے جہنم میں بھیج رہا ہے؟ ہمیں نہیں جہنم میں بھیجے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو اللہ پر افطرا باندھتے تھے اور ساتھ کہتے تھے کہ یہ اس کے شریک ہیں، یہ اس کے شریک ہیں، ضل عنہم ما کانوا یفترون، سب کچھ دماغوں سے گم ہو جائے گا۔ اب کسی سوال کا جواب نہیں آئے گا، کچھ دماغ میں نہیں رہے گا سوائے اس کے کہ انہیں یقین ہو جائے گا کہ جو انبیاء نے پیغام پہنچایا یہی حق تھا اور باقی سب باطل تھا، رسولوں کا فرمان یہ حق تھا۔ اگر ہم تسلیم کر لیتے تو آج یہ ذلت اور رسوائی ہمیں نہ دیکھنی پڑتی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔